عوام میرے بارے میں مشاہدہ کرے، میرے ماضی کو دیکھیں، اس کے بعد میں نے جو کام کیے ہیں اس کو دیکھیں، اس کے بعد عوام کا حق ہے کہ جس سطح پہ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہم کوشش کر کے اپنے علاقے کے مشران کو اعتماد میں لے کے اپنی روایات کا خیال کرتے ہوئے وہاں ہماری ہوٹلنگ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا رجحان مذہب کی طرف ہے اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑی پرکشش قسم کی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ بات جو رکھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، تو آپ کو یہ وسائل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ ذاتی مقاصد ہیں، نمود و نمائش ہے۔ آپ کے سامنے یہ کیا ایجنڈا ہے کہ کیا واقعی یہ نمود و نمائش ہے یا عوام کی یا معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کہ میری ایک ماں بہن گھر میں بیٹھی ہے اور اس کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے، اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس صحت اور دوائی نہیں ہے۔ میں اپنے علاقے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف رائے نہیں ہے۔ ہم مزید معاشی طور پہ جو ملک کے حالات ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے معاشرے کو تقسیم کریں۔ بہت بڑی وزن والی اور آپ نے گہری بات کی ہے۔ جن لوگوں نے کام نہیں کیا، جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ اپنی ترجمانی خود کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کمنٹس نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں کی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں جاتا ہوں جگہ ہی نہیں ہوتی، درختوں کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور اغزئی اللہ کی طرف سے قدرت کا حسین نمونہ ہے۔ فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ پہلا وفد اور اغزئی کے مشران میں میرا ہی تھا کہ ہم پلاننگ منسٹر کے پاس گئے، اور اس کے بعد جو سینسس کی چیف ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی، ان کے ساتھ ہم نے بارہا فورمز پہ مختلف تجاویز کے ساتھ یہ چیزیں اٹھائی۔ سیاسی جماعتوں کی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا یہ ایک شریف النفس انسان کے لیے تو کافی مشکل لگتا ہے۔ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آج کے دور میں سیاست میں آنا اور الیکشن لڑنا آسان ہے یا اس سے پہلے آسان تھا؟ میرے لیے میری پارٹی میری عوام ہے، میری قوم ہے، میرے مشران ہیں۔ میں نے اپنی خدمات پیش کی ہے لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ مجھے کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ مطمئن نہیں ہے تو ہماری سیاست کا کیا فائدہ ہے، ہماری پارٹی بازی کا کیا فائدہ۔ یہ لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ ہمارے ملک پہ، ہمارے علاقے پہ ایک سخت حالات ہے۔ ہم اگر متحد نہیں ہوئے، متفق نہیں ہوئے، ہم نے ملک کا نہیں سوچا، ہم نے اپنے لوگوں کا نہیں سوچا، تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا اس پسماندگی میں جانے کے لیے۔ دیکھیں ہمارا نوجوان مایوس ہے، میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ٹاک شو میں مہمان شخصیت ہیں حافظ عبدالہادی اورغزی صاحب۔ یہ ان کا تعلق اورغزی کے قبائل بستی سے ہے، اور 1990 سے 91 سے یہ اسلام آباد میں بلڈنگ کا اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے علاقے سے بے تحاشا محبت ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں، فیوچر میں ان کے جو سیاسی اہداف ہیں اس حوالے سے، اور مجموعی طور پر ان کا جو علاقہ ہے جو کافی کئی حوالوں سے بہت پسماندگی کا شکار ہے، ان تمام عوامل پر بات کریں گے۔ حافظ صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو آپ کی رہائش ہے اس کا نام رکھا گیا ہے پاکستان ہاؤس، اور ہنگو میں جو آپ کی رہائش گاہ ہے اس کے بعد بھی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے پاکستان ہاؤس۔ تو میں نے تو جتنے بھی آج تک دیکھے ہیں، اورغزی ہاؤس دیکھا ہے، بنگش ہاؤس دیکھا ہے، خٹک ہاؤس دیکھا ہے، پاکستان ہاؤس کی اصطلاح آپ نے کیسے استعمال کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کے چینل کے توسط سے اظہار خیال کروں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے، اور پاکستان ایسا ایک لفظ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ بدقسمتی کی وجہ سے اس وقت بہت تقسیم کا شکار ہے، اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے
کہ اس تقسیم کو ہم اور زیادہ اس خلیج کو وسیع کریں. وقت ہے اتفاق کی، قومی اتفاق کی رائے کی، اتحاد کی، اور ملک کو پریورٹی دینے کی. دوسری بات ہے، اگر آج میں یہاں پہ ہوں، آپ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ بسنے والا اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، تو صرف اور صرف ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ پاکستان کی بدولت ہے. تو بس یہی ایک چیز ہے کہ آدمی وہی چیز اپنے ذہن میں رکھے اور اسی کو پریورٹی دیں کہ جو ہماری دل و جان ہو اور جس سے ہم جڑتے ہوں. تو بس اسی وجوہات کو آپ سمجھ لیں. حفظ صاحب، آپ 90 میں آپ اسلام آباد گئے ہیں، 1980 کی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. آپ کی شخصیت جو ہے یہ مذہبی تناظر میں دیکھا جائے تو جو جید علماء اکرام ہیں ان کی صحبت میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اور آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام رکھا ہوا ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو یہ خصوصیات ملتی ہیں. تو آپ کا رجحان مذہب کی طرف ہے، اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑی پرکشش قسم کی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ بات جو رکھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں، تو آپ یہ وسائل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لوگ طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ ذاتی مقاصد ہیں، نمود و نمائش ہے. آپ کے سامنے یہ کیا ایجنڈا ہے کہ کیا واقعی یہ نمود و نمائش ہیں، یا عوام کی یا معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے میں اپنا مختصر تعارف کروں کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے عصری علوم کی بھی اور جی دینی علوم کی بھی. میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بی اے آنرز بھی کیا ہوا ہے میں نے اسلامک یونیورسٹی سے اور پنجاب یونیورسٹی سے. اور اللہ نے پھر توفیق دی اسکول کے ساتھ اور کالج کے ساتھ. الحمدللہ اللہ نے حفظ کی بھی توفیق دی. اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت دے. اصل آمین. چیز تو آخرت ہے. دنیا اور یہ ساری چیز معاملات یہاں رہ جانے ہیں. آپ نے کئی بڑی لوگوں کو میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ملک چلانے والے تھے، آج یہ نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے. اور دوسری چیز اللہ کی توفیق سے ہے یہ کمبینیشن. اتنے ہم اس میں تگڑے نہیں ہیں، انسان ہے، گناہ گار ہوتا ہے، خطا کا پتلا ہوتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے قول و فعل اور عمل سے کسی انسان کا دل نہ دکھے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگلا آپ نے اس حوالے سے سوال کیا فلاحی کام. دیکھیں، میں سب سے زیادہ جو پسند کرتا ہوں وہ تنقید کو پسند کرتا ہوں. تعریف میں آپ کی شخصیت کی کمزور پہلو آپ کے جی سامنے نہیں آتے، تنقید میں آپ کے سامنے آپ کی شخصیت کا کمزور پہلو آتا ہے، اور جس کو آپ قابو پا کے اپنی شخصیت کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں. تقریباً یہ گزشتہ 30 سال سے ہمارے علاقے کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ہنگو سے ہیں یا اورکزئی سے ہیں، اسلام آباد میں چونکہ ہم وہاں بیسڈ فیملی ہے، تو ان کے فورن آفس کے ہوں، جو بھی خدمت ہو للہ فی اللہ ہم نے کیا ہے. کیونکہ یہ چیز تو ذہن میں بھی نہیں ہوتی. آپ ہر آدمی کا اپنے علاقے پہ یا اپنے لوگوں پہ حق ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہاں اب جو محرومیت دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ یقین مانیں کہ ہمارا دل اٹھتا ہے. حاجی صاحب، آپ اور نے اس وجہ سے ہم نے جی پھر یہاں پہ کچھ فلاحی کاموں کا بالکل، آغاز کیا ہے. آپ کی عمر بہت کم ہے، ابھی آپ 30 سال کم و بیش، آپ کی 33 سال آپ کی ایج بنتی ہے. نہیں، 40 سال ہے، 40 سال، سوری، 40 سال 41. بنتی ہے. آپ کی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو باقی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا، اور آپ کا جو طریقہ کار ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہے، کافی فرق ہے. باقی لوگ جو ہیں نا وہ تشہیر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ تشہیر کے حق میں نہیں ہیں. اور ایک بات ہوگی، دوسری بات یہ کہ آپ کا جو ایریا ہے سینٹرل اور اکسئی مشتی ٹرائب وہاں پر آباد ہے، آپ وہاں پہ کھیلے ہیں، کودے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. اب 40 سال کے بعد وہاں جاتے ہیں تو کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ بڑا آپ نے دلچسپ سوال کیا، اور میں افسوس کے ساتھ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، انتہائی افسوس کے ساتھ. ہنگو میں ہم یہاں جاتے ہیں، غمی خوشی میں، شادی بیاہ میں، ہم ضلع اور اگزئی میں اوپر جاتے ہیں تو بس دل خون کے عنصر ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں. پانی ہے، صاف پانی پینے کو آپ کو نہیں ملے گا. سیوریج کا نظام ہے، نہیں ملے گا. روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کو نہیں ملے گا. انفراسٹرکچر آپ کو نہیں ملے گا. صحت کے حوالے سے یعنی ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ ایک بنیادی چیز ہے. اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. مغل صاحب، اگر آپ اور اگزئی میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہاں آپ کے لیے علاج نہیں ہے، آپ کو ریفر کریں گے کہ پشاور ایکو ہارٹ جائیں. کتنے مریض ہیں کہ پک اپس میں، ہائی ایس میں، سوزوکیوں میں
انہوں نے راستے میں جان دی، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. نہ دیکھیں آپ تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، نوجوان کو ہم دیکھ رہے ہیں مایوس ہے، ہمارا جو ایلڈرز ہیں وہ مایوس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں وہ نا امید ہو چکے ہیں. یعنی بالکل جو ایک ہماری بنیادی چیزیں ہیں اس میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. حاجی صاحب دیکھیں آپ کے بہت سے آپ کے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کا تعلق اوروزی سے رہا ہے. آپ کے ملک سپن گل MNA 90 میں آپ کے MNA تھے، حاجی محمد افضل 93 میں آپ کے MNA تھے، اور ایک آپ کے سید منیر اوروزی صاحب آپ کے MNA 97 میں وہ آپ کے MNA تھے. اس کے بعد جی جمال صاحب آپ کے 2 بار MNA الیکٹ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد فیڈرل منسٹر بن کر انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں. اس کے بعد ان کا بیٹا غزن جمال اور جواد الحسن MNA اور MP کے طور پر انہوں نے فرائض انجام دیے. یہ سارے کے سارے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اورزی ٹرائب کو ہم نے اسمان پہ پہنچا دیا ہے، ہم نے سماجی ترقی کے لیے اربوں روپے خرچ کیے. کدھر پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. مغل صاحب جتنے آپ نے نام لیے ہیں نا، یہ ہمارے لیے انتہائی اسپیشلی میرے لیے قابل احترام ہے. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں. میں نہیں کہتا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، جی اور میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں ایک چیز ہے کہ جس کا میں ایک مطالبہ سمجھ لیں یا ایک ریکویسٹ سمجھ لیں، یہ چیزیں آن گراؤنڈ فزیکل نہیں نظر آتی. اس میں 2 وجوہات ہو سکتی. ایک سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، تو آپ کو اگر صحافت کے بیسک اصول یا چیزوں کا آپ پروفیشنل نہیں ہوں گے، آپ اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، یہ سب میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیزیں آن گراؤنڈ نہیں نظر آ رہی. اور کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کی بہتر ترجمانی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ فنڈ تھی، جنہوں نے دیکھیں نا، ایک ضلع میں جب آپ نے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ چینج کرنا ہو تو آپ نے ان کی سوچ میں محنت کرنا ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اورنگزیب میں کوئی بازار ایسے ہے کہ جس میں ہم فخر کر سکیں، کہ جس کا انفراسٹرکچر ایک پراپر بزنس سینٹر کی طرح یا مارکیٹ کی طرح بنا ہو؟ یہ میں آپ سے کوشچن کر صحیح ہے، رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کوئی سپورٹس کا گراؤنڈ دکھا دے. میں کسی بھی تنقید نہیں کر رہا، میں پازیٹیو ہو کے اپنی قوم سے مخاطب ہوں، اپنے لوگوں سے. اتنے ٹھنڈ میں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کوئی پراپر گراؤنڈ جو SOPs ہیں یا ایک گراؤنڈ کا اصول ہے، مجھے آپ ایک گراؤنڈ بتا دیں، میں آپ کا مطالبہ تسلیم کر لوں گا. مجھے آپ کوئی سیوریج کے حوالے سے، کوئی صاف پانی کے حوالے سے، کوئی ایسی ایگزسٹنس اسکیم پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جا کے ڈاکومنٹری بنا دیں کہ کہاں پہ کام ہوا ہے. بالکل ہوئے ہوں گے. ہمیں میگا پروجیکٹ کی ضرورت ہے. آپ کا ہمارے نوجوان کو ایک بہتر اچھے ماحول میں یونیورسٹی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی کونسلنگ ہو جائے. ہمارے مشران کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے کہ جس میں اپنی وہ ایک اچھی لائف گزار سکے. ہمارا کاروباری طبقہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کو ایک پراپر مارکیٹس کی ضرورت ہے کہ جس میں بیٹھ کے وہ کاروبار کر سکیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان جو بنیادی چیزیں ہیں، ہوئے ہوں گے کام، یہ میں نہیں کہتا، لیکن میری نظر میں جو میرا تجربہ ہے، یا جس طرح ہم ایک ڈیولپ ضلع دیکھتے ہیں، پشاور ہے، مردان ہے، کوہاٹ ہے، ایون جو قبائلی علاقے ہمارے ضم ہوئے ہیں، جی آپ دیکھیں نا، ہمارے حالات وزیرستان سے زیادہ خراب تو نہیں تھے، لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں جتنا انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے، کریڈٹ کالج آ گئے، یہ چیزیں آ گئی ہیں. یہ اب ضرورت ہے. اور یہ میں سیاسی حوالے سے بات نہیں بالکل. کر رہا، یہ میں ایک انسانیت اور ایک قوم کے حوالے سے ہماری بقا کے لیے یہ چیزیں ضروری آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی نے علاقے کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن وہ اپروچ، وہ ویژن یا وہ پلاننگ نہیں تھی جس کی وجہ سے عوام کو بینیفٹس ملتے اور علاقہ ترقی کرتا. میرا یہی جی خیال ہے جی ایبسلوٹلی کہ مجھے کسی کی اس پہ شک نہیں ہے، جی، نیت پہ شک نہیں ہے. کیونکہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ کسی کی ہم مطلب بلا وجہ الزام تراشی یا بہتان کی اس میں آ جاتا ہے. لیکن دیکھیں، اب میں جیسے کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، تو جو اپروچ اور جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اب آپ ان چیزوں کو دیکھیں، آپ کو وہ کاموں میں کوالٹی یا آپ کو کاموں کا وہ معیار یا وہ پلاننگ کا مجھے تو فقدان نظر آیا ہے. جی
شاید آپ میری بات سے اتفاق بالکل کرتے ہوں یا حادی نہ صاحب، کرتے ہوں، لیکن یہ مجھے نظر جی آیا ہے. حادی صاحب، آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک سال پہلے تک ایک گمنام شخصیت تھی. آپ اپنے طور پر جتنے بھی ٹرائبس کے لوگ تھے جن کی اب تک ایکسیس تھی، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں تھے. آپ نے اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے. لیکن ایک سال سے آپ جس طریقے سے آپ ہنگو میں اور اورگزئی میں انٹر ہوئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے یہاں پر میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا اور پشاور سے، اسلام آباد سے ڈاکٹرز کو اور اعلیٰ کوالیفائڈ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو آپ نے انوائٹ کیا اور یہاں پر مفت علاج کی سہولیات عوام کے لیے آپ نے فراہم کی. اس کے بعد آپ نے سیمینارز کیے جو ہماری سماجی جو ہمارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدنما بنتا جا رہا ہے، جیسے سود ہے، جیسے ہماری جو منشیات کا جو ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور کافی کامیاب آپ کے ایونٹس تھے. آپ ہفتے میں 4 دن آپ ہنگو اور اورگزئی آتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے. جب وہ عوام کے اندر آپ جاتے ہیں اور عوام کے سامنے آپ اپنی گفتگو کرتے ہیں تو عام شہری جو ہے، عام قبائلی جو ہے، وہ آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک دیتا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ، یہ میں بڑی بات نہیں جی کرتا، میرے اندر کمال نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت ہے اور ہماری نیت خالص ہے. اس میں میں آپ کو یہ ایک چیز جو ہے نا آج 100% کہہ جی سکتا ہوں کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے علاقے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف رائے نہیں ہے. ہم مزید معاشی طور پہ جو ملک کے حالات ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے معاشرے کو تقسیم کریں. میں بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے سب جتنے سیاسی ہمارے پارٹیاں ہیں، جتنے ایسے رسوخ والے لوگ ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آ جائیں، اتفاق رائے سے آپ ایک قدم اٹھائیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ ملک ہے تو ہم ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا چیز ڈیلیور کر رہے ہیں. آیا کوئی ایسے تعلیمی ادارے ہم بنا چکے ہیں کہ یہاں سے ڈاکٹرز اور آرمی آفیسرز اور پاکستان کی بارڈرز پہ جان نچھاور کرنے والے سولجرز جی اور ہماری انصاف کے نظام کو چلانے والے ججز نکل رہے ہیں؟ ہم اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ میں اس پہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری ایک ماں بہن گھر میں بیٹھی ہے اور اس کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے، اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس صحت اور دوائی نہیں ہے. میں اس کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ یہ دیکھیں کل اللہ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے. یہ دنیا اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم اگر متحد نہیں ہوئے، متفق نہیں ہوئے، ہم نے ملک کا نہیں سوچا، ہم نے اپنے لوگوں کا نہیں سوچا، تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا اس پسماندگی میں جانے کے لیے. دیکھیں ہمارا نوجوان مایوس ہے، میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں کل پرسوں ایک ٹورنامنٹ میں گیا، اتنے بہترین بالرز، اتنے بہترین کرکٹرز. اس ٹورنامنٹ کا تب فائدہ ہوتا ہے مغل صاحب کہ جب اس میں سے آپ مین آف دا میچ یا مین آف دا ٹورنامنٹ لیں اور ان کی کوچنگ کریں. کوشش کریں، صحیح ہے. ہمارے لڑکے پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارا نوجوان آرمی کا اعلیٰ ترین افسر کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. ہمارا ایک عالم ملک میں ایک اعلیٰ سطح پہ اور ایک بڑی اسلامی درسگاہوں میں اپنے علم اور فقہ کی روشنی کیوں نہیں بکھیر سکتا؟ ہم نے اس کو بھی آگے لے کے جانا ہے. ہمارے مشران کو اللہ نے سمجھ بوجھ دیے، باتوں میں، کلچر کو سمجھداری میں، تاریخ میں. ہم کیوں اس کو اپنے ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے نہیں استعمال کر دیکھیں سکتے؟ سیاست جو ہے نا حاجی صاحب، یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ٹیڑھی کھیر ہے. سیاست کو سمجھنا جتنا آسان کام نہیں ہے، اور اس وقت ہماری سیاست میں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اور جس طرح کی تفریق ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور میں سیاست میں آنا اور انتخاب لڑنا اور سیاسی جماعتوں کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا، یہ ایک شریف النفس انسان کے لیے تو کافی مشکل لگتا ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آج کے دور میں سیاست میں آنا اور الیکشن لڑنا آسان ہے یا اس سے پہلے آسان تھا؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اتنی ہماری سیاست میں نفرت کی جی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ جو اچھی بات نہیں ہے. ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم ایک رشتے میں جڑے ہیں اور وہ رشتہ ہے پاکستان. ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں ہمارا تعارف سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے نہیں ہوتا، وہاں ہمارا تعارف ہوتا ہے ایک پاکستانی کی پاکستانی کی حیثیت سے. حیثیت سے، ٹھیک ہے.
ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. دوسری چیز کہ میں ایک نیت، خواہش اور ارادہ لے کے اٹھا ہوں. اب آگے میری قوم پہ ہے کہ میری اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. صحیح. میں انشاءاللہ گھر گھر جاؤں گا، ایک ایک آدمی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. نمبر ایک، ایٹ لیسٹ کل میرے دل میں یہ تو نہیں ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سکا، اپنے لوگوں کو میں بتا نہیں سکا. اور امید ہے کہ ہماری قوم غیرت مند ہے، ہمارے لوگ غیور ہیں، ہمارا نوجوان مایوس ہے، اور وہ اس آواز کو اور اس درد کو سمجھے گا اور میری آواز پہ لبیک کہے گا. ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ ہر صورت میں نیشنل اسمبلی کا انتخاب کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو 2023 میں ہونے جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ کی حیثیت آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کے ساتھ کسی پارٹی نے یا کس پارٹی نے رابطہ کیا ہے کہ ہماری پارٹی کو جوائن کریں؟ اور اگر آپ کے لیے ایک آپشن ہو تو آپ کس پارٹی کو جوائن کرنا پسند کریں گے؟ میرے لیے میری پارٹی میری عوام ہے، میری قوم ہے، میرے مشران ہیں. میں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ یہ مجھے کیا فیصلہ سناتے ہیں. نمبر ایک. دوسری بات کہ پریورٹی ہم نے اپنے علاقے کو دینی ہے. اگر میرے گاؤں والا، میرے علاقے والا، ہماری ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ہمارا ایک بوڑھا، ایک نوجوان، ایک عالم، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیشنل، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو ہماری سیاست کا کیا فائدہ، ہماری پارٹی بازی کا کیا فائدہ. یہ لوگوں کے جاگنے کا وقت ہے. ہمارے ملک پہ، ہمارے علاقے پہ ایک سخت حالات ہے. آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، فیس بک کا چینل دیکھا ہوگا، مردم شماری کی بات ہوتی ہے، جہاں ہماری علاقے کی آواز ہوتی ہے. جو خدمت یہ مجھے دیتے ہیں، میں نے اللہ گواہ ہے کہ 100% اس نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے دینے کا. باقی اس وقت میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں. پاکستان ہماری پارٹی ہے، اپنا ملک، یہ پورا ملک ہے. میں اس کا رہنے والا ہوں. اس مٹی کا میرے اوپر قرض ہے اور میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے. دوسری بات، ہمارے لوگ مایوس ہیں، محروم ہیں، نا امیدی ہے، یہاں پہ کام نہیں ہوا. میں نے اپنا آپ ان کے لیے پیش کر دیا. میری پارٹی میری عوام ہے، لوگ ہیں. گویا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کریں گے، لیکن علاقے کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ بڑے گاگ قسم کے سیاستدان ہیں جو کئی دہائیوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں. ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. علاقائی سطح پر اتحاد بھی بنتے ہیں، علاقائی سطح پر گروپنگ بھی ہوتی ہے. اگر آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی میں کوئی پارٹی آپ کے ساتھ کولیشن بنانا چاہتی ہے تو ایسا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو کافی دور ہے یہ معاملہ. مغل صاحب، میرا خیال ہے یہ اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہے یا پری میچور ہے. اس وقت جو ہمارا فوکس ہے نا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عوام میں جائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ پاک اگر آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، اگر آپ نے یہ موقع ضائع کیا تو پھر آپ اپنی نسلوں کو کیا جواب حاجی دیں صاحب، گے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب الیکشن کنٹیسٹ کیا جاتا ہے تو علاقے کے عوام کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی عوامل ہوتے ہیں. اگر وہ موافق کنڈیشن میں ہوں تو کامیابی ملتی ہے. تو باقی جو عوامل ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن آپ کی رابطے وغیرہ ہیں یا نہیں ہے؟ کامیابی کے لیے صرف عوام کا تعاون، تاریخ، پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ حضرت، کافی نہیں. اس وقت جو اپنی بات میں کروں نا جی. اگر سچی، اس وقت دو لوگوں سے میں رابطے میں ہوں. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، دعائیں مانگتے ہیں، اور ایک اپنے علاقے کے عوام اور ہیں. ایک اپنے علاقے کی عوام ہے. جی. تو بس ان دو سے ہمارا رابطہ ہے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ سے ہم نے مانگی ہے، دعا کی، اللہ اگر آپ ہماری خدمت، آپ کو لگتا ہے کہ ہم علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ہماری اس محنت کو آپ قبول فرمائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ بنا دیں. دوسرا، مشران ہیں، کشران ہیں، بلا تفریق ہر جگہ میں جا رہا ہوں، بلا تفریق ہر بندے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے مستقبل کا سوچیں. صحیح ہے. کہ ہم نے آگے
اپنا کیا ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. ہم نے ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنانا ہے, ہم نے ایک پرامن معاشرہ بنانا ہے, ہم نے ایک خوشحال معاشرہ بنانا ہے, ہم نے ایک صحت مند معاشرہ بنانا ہے, یا آپس کی لڑائیوں میں ہم نے اپنے علاقے کا, قوم کا اور ملک کا نام خراب کرنا ہے. تو اب آپ کا ایک آگے آپ کا ایک اسٹیبلش بزنس ہے آپ کا. آپ 400-500 امپلائیز جو ہیں وہ آپ کے متحد کام کر رہے ہیں. سیاست میں آنے کی, پیسہ کمانے کی کوئی آپ کو اتنی وہ لگن یا وہ جذبہ نہیں ہے. آپ صرف خدمت کا جذبہ لے کے آپ آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی سیاست میں آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے عوام کا درد ہے, عوام کا درد لے کے آتا ہوں, میں سیاست کر رہا ہوں. آپ کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکل رہے ہیں. اس دوران میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کس طرح یقین کریں گے کہ آپ وہی اسی لائن پر نہیں چلیں گے جس لائن پر پہلے بھی لوگ یہی نعرے لگا کر آئے تھے اور اس لائن پر چلے, اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کے اوپر کیسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. بہت بڑی وزن والی اور آپ نے گہری بات کی ہے. جن لوگوں نے کام نہیں کیا, جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, وہ اپنی ترجمانی خود کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کمنٹس نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں کیا. نمبر 2 بات, عوام میرے بارے میں مشاہدہ کرے, میرے ماضی کو دیکھیں, اس کے بعد میں نے جو کام کیے ہیں اس کو دیکھیں. اس کے بعد عوام کا حق ہے کہ جس سطح پہ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. جو آج تک ہماری خدمات ہیں اس کو دیکھیں, جو آج تک ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے اس کو دیکھیں. یہی چیزیں ہیں نا, اور اس کی کوئی لیبارٹری کے ٹیسٹ تو نہیں ہوتے. صحیح ہے. اور جو ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس کو دیکھیں, اس کے بعد سمجھداری سے فیصلہ کریں. نمبر 1 بات. تیسرا, کوئی اور طریقہ کسی ہمارے فورم پہ ان کو ذہن میں آتا ہے تو میں تیار ہوں ہر سطح پہ. سیاست میں جو شخص آ جائے وہ عوام کا نمائندہ بن جاتا ہے, عوام کی پراپرٹی ہو جاتا ہے, عوام کو اس کی کردار کشی کرنے کا حق مل جاتا ہے, عوام کو تنقید کرنے کا حق مل جاتا ہے, تو عوام کو پروپیگنڈا کرنے کا حق مل جاتا ہے. مخالفین جو ہیں وہ ہر حربہ, ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں آپ کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے معاشرے میں. تو ان تمام ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار ہیں؟ میرا تو جی میسج ہے, میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, سب کا دوست ہوں. ایک تو میرے بارے میں سب یہ آج بات بالکل ذہن میں بٹھا لیں, اور اس کے انشاءاللہ عملی مظاہرہ ہوگا کہ میں سب کا دوست ہوں, علاقے کا دوست ہوں. ہاں, تنقید سب کا حق ہے, جی. لیکن تنقید کرنے سے پہلے ہر آدمی 2 چیزیں سوچے کہ پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں, اور پھر ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں. تو ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر اور روایات ہے. الحمدللہ مجھے اپنی عوام پہ جو میرے اس نظریے سے متفق نہیں بھی ہیں اور جس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بھی ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب یہ دین سے باخبر لوگ ہیں. نمبر 1. دوسرا, ہماری پشتو کی ایک روایت ہے, یہ اگر میرے سے متفق نہیں بھی ہوں گے لیکن الحمدللہ ان 2 چیزوں پہ مجھے فخر ہے کہ کم سے کم مجھے اتنا تو سمجھیں گے کہ یہ بھی اسی علاقے کا ایک باسی ہے, ملک کا شہری ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سوچ سمجھ کے کوئی اگر میری غلطی دیکھیں گے تو تنقید کریں گے, اور ایسا جو باقی جگہوں پہ آپ کو ماحول نظر آتا ہے, الحمدللہ مجھے اپنی جو میرے نظریے سے یا ان باتوں سے متفق نہیں ہے ان سے بھی مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی, آپ اور کا اگر ہوئی بھی جی. تو دیکھیں ہم ایک بڑے کاز کے لیے اٹھے, آپ کا ہماری کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں. آپ کا جو ڈسٹرکٹ اورکزئی ہے, اس کی علیحدہ نیشنل اسمبلی کی نشست اور 2 پروونشل سیٹیں تھیں. اس بار جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں اورکزئی کو ڈسٹرکٹ کی حیثیت تو حاصل ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کی سیٹ ختم کر دی گئی ہے اور ہنگو کے ساتھ اس کو ضم کر دیا گیا ہے, ایک ہی نشست ہے. اس کے بعد ایک احتجاج کی کیفیت پائی جاتی ہے ٹرائب میں, اور اورکزئی کے کچھ نامی گرامی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پر لڑ رہے ہیں, لہٰذا اس کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے. اورکزئی کو علیحدہ نشست لانے کے لیے دوبارہ مردم شماری کرانے کے جو پروسیس ہے اس میں آپ نے کہاں تک کنٹریبیوشن اپنی جو ڈالی ہے؟ الحمدللہ یہ بات میں آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ایشو کے لیے دیکھیں ہم پاکستان کے ایک شہری ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ہر احتجاج کا بھی حق ہے, اپنی آواز, ہر چیز کے ایک طریقہ کار درج ہے, اپنی آواز اعلیٰ فورم پہ لے کے جانے کا بھی حق ہے. میں آپ کو یہ فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ
وہ پہلا وفد اورکزئی کے مشران میں میرا ہی تھا کہ ہم پلاننگ منسٹر کے پاس گئے، اور اس کے بعد جو سینسس کی چیف ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ ہم نے بارہا فورمز پہ مختلف تجاویز کے ساتھ ہی چیزیں اٹھائیں، اور اس میں ہمارے ساتھ باقی مشران بھی تھے۔ آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے، میڈیا پہ آ چکی ہیں، اور ان کے ساتھ لاسٹ جس بات پہ جہاں تک ہم ایک قانونی حق اور فورم پر جا سکتے تھے وہاں تک ہم گئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فروری سے سینسس سٹارٹ ہے، مردم شماری سٹارٹ ہے، اس کے لیے ہم نوجوانوں کو، فیملیز کو موبلائز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے علاقے میں نہیں بھی ہے تو آپ وہاں پہ جائیں اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ ہماری جو اصل تعداد ہے، جو کچھ پہلے کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اور یہ جو آپ کو سارا ایک ٹینیور پتہ ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، تاکہ وہ گنتی میں آ جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے علاقے کو، ہمارے لوگوں کو ان کا جو جائز حق ہے، مطالبہ ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ملے گا۔ اور اس پہ ہمارے مشران بھی اعتماد رکھیں، نوجوان بھی اعتماد رکھیں، جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروسیس میں شریک ہیں، ہر فورم پہ گئے ہیں، اپنا حق ہم نے بیان کیا ہے، اچھے طریقے سے ہم نے بات کی ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام اداروں کو کہ کسی نے بھی ہمیں اگنور نہیں کیا، بڑے اچھے طریقے سے ہماری مطالبات سنے، جائز طریقے سے۔ انہوں نے بتایا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان غموں کا، تکالیف کا مداوع کریں۔ تو میں ان سے بھی بڑی اچھی امیدیں ہیں، کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ہر فورم پہ سنا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تمام ہمارے مسائل بڑے جائز طریقے سے، عافیت کے ساتھ اور احسن طریقے سے حل ہو۔ ہادی صاحب، فرض کریں کہ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو گئے ہیں، آپ ہنگو کی ترقی کے لیے کیا میکنزم وضع کریں گے، اور اورکزئی کے لیے کیا کریں گے؟ اور جو ہمارے اپنے وسائل ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، ہماری جو گیس رویلٹی کا پیسہ آتا ہے، جو گلیوں نالیوں کی نظر ہو گیا ہے، ان کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار آپ کا ہوگا؟ اور علاقے کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کون کون سے پائپ لائن میں منصوبے ہیں جن کو آپ عملی طور پر سامنے لے کے آئیں گے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے۔ یہاں ہمارے مختلف طبقات رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو شروع کروں، سب سے پہلے بنیادی چیزوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ ہمارا انفراسٹرکچر کا نظام ہلا ہوا ہے۔ میں آپ کو بار بار ایک چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، یہ ایک بڑی گہری بات ہے۔ سیوریج کا نظام جب تک نہیں ہوگا، آپ کو ہیپیٹائٹس کی بیماریاں عام ہیں۔ صاف پانی ہم نے مہیا کرنا ہے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنا ہے۔ ہمارا نوجوان، ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیلنٹڈ نوجوان ضائع ہو رہا ہے۔ صحیح۔ کوئی منشیات کی نظر ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کسی کو آگے کچھ نظر نہیں آتا، وہ گاؤں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے لیے ہم نے یونیورسٹیز بنانی ہیں، کریڈٹ کالج بننے چاہیے، تاکہ ہمارا نوجوان ان قومی اداروں کا حصہ بنے اور وہ سوچ لائے پھر اپنے علاقے میں اور گھل مل جائے۔ ایک ترقی یافتہ معاشرے کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ روزگار نہیں ہے، ہم نے ان کو یہ دینا ہے۔ یونیورسٹیز اس لیول کی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا نوجوان، مغل صاحب یہاں سے جاتا ہے کراچی پڑھنے کے لیے، ہاسٹلز میں رہ رہا ہے، فیسیں دے رہا ہے، پشاور رہ رہا ہے ہاسٹلز میں، گھر کا کھانا اس کو نصیب نہیں ہے، ایکسٹرا پیسے دیتا ہے، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، اس کو ہم وہ بنیادی تعلیمی نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں کہ کراچی، لاہور، پشاور اچھے ٹیلنٹڈ اساتذہ یہاں آئیں، وہ اسی ضلع میں لوگوں کو پڑھائیں، یہاں سے پھر اللہ پاک ہمیں ہیرے دے گا۔ میری بہت بڑی خواہش ہے، ہمارے ماشاءاللہ یوسف زئی، افریدی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، ہمارے یہ کھلاڑی نیشنل ٹیم میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فخر ہو، ملک کی پہچان ہو۔ یہ سارے بنیادی منصوبے ہیں۔ ہمارا اوپر اورکزئی میں جائیں، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ سیاحت کے فروغ کے لیے بہت ہو سکتا ہے وہاں پر۔ وہاں پہ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ انفراسٹرکچر کے بعد وہاں پہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہ سیاحت ہے۔ ہمارے لوگ برف سے تنگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ برف اربوں ڈالر ہے جس سے ہم تنگ ہیں۔ چیئر لفٹ بن سکتی ہیں، کیبل کار بن سکتی ہیں۔ ہم کوشش کر کے اپنے علاقے کے مشران کو اعتماد میں لے کے اپنی روایات کا خیال کرتے ہوئے وہاں ہماری ہوٹلنگ ہو سکتی ہے۔ مری میں کتنا رش ہے جی، میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں جاتا ہوں جگہ ہی نہیں ہوتی، درختوں کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور اورکزئی اللہ کی طرف سے قدرت کا حسین نمونہ ہے۔ دوسرا یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں
کہ ہمارے جتنے قومی ادارے ہیں ان سب کی یہی سوچ ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی سیاحتی بیلٹ بن سکتی ہے. یہاں پہ فورنر آ سکتے ہیں. یہ اتنا روزگار ہوگا کہ ہمارے جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہاں پہ انڈسٹری لگ سکتی ہے, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگ سکتی ہیں. خواتین کے لیے ہم باعزت طریقے سے ایک ایسا میگنزم بنا سکتے ہیں کہ وہ پردے میں حیا عزت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا سسٹم بڑھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم لائبریریاں بنا سکتے ہیں, کمیونٹی ہال بنا سکتے ہیں. ہمارا نوجوان صبح سے شام تک دل اس کا چاہتا ہے کہ میں کام کروں, باہر کمیونٹی کا حصہ بنوں. ہم یہاں ان کے لیے ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں کہ ان کی گرومنگ ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اسلام آباد پنڈی میں جگہ جگہ ووکیشنل سینٹر بنے ہوئے ہیں, دستکاری سینٹر بنے ہوئے ہیں. اس میں سے ہمارے ایک دوست نے بنایا ہے لاسٹ ٹائم پچھلے سال, جو ٹیوٹا, ہونڈا اور سوزوکی میں یہاں پہ انہوں نے موٹر میکینکس تیار کر کے دیے جو کم پڑھے لکھے نوجوان تھے. آج وہ 80 90 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں, اور ان کو آگے پروموشن میں جاپان, جرمنی, جو بڑی کار فیکٹریز ہیں وہاں گئے ہیں. ہم ان کے لیے دیکھیں, کب تک ہمارا نوجوان صرف ڈرائیوری کرے گا؟ کب تک ہمارا نوجوان صرف ایک آفس بوائے کی نوکری کرے گا؟ اب اس کا حق ہے کہ اس کو معاشرے میں اپنا جائز مقام ملے. ہمارے مشران کا حق ہے کہ اللہ نے جو وزڈم ان کو دیا ہے, اس کو ہم ملک اور قوم کی ترقی اور فائدے کے لیے اس وزڈم کو ہم اچھا استعمال حاجی کریں. صاحب, بس اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شارٹلی آپ یہ بتائیں کہ اگلے جو 6-7 ماہ ہیں ان کے درمیان سماجی مسائل کے حوالے سے اور عوامی آگاہی کے حوالے سے کہاں کہاں پہ آپ اپنے وسائل کو استعمال کریں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہنگو ہے یہ ٹل تک پھیلا ہوا ہے, اور ابھی ان علاقوں میں آپ کا نام تو گیا ہے لیکن ان کے سامنے آپ کے کام اور آپ کے کارنامے نہیں گئے. تو کہیں پر امدادی کیمپ یا کہیں پہ ریلیف کیمپ یا کہیں پہ میڈیکل کیمپ, اس طرح کے کوئی آپ کے پاس منصوبہ ہیں جو 2-4 ماہ میں آپ کریں گے؟ انشاءاللہ نام تو بڑا اللہ کا ہے, میں تو بڑا عاجز سا بندہ ہوں. جی انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. تو بس اللہ اپنی خدمت اور اپنی توفیق سے مجھ سے کام لے رہے ہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ اور اگزائی میں بھی میڈیکل کیمپس کا پلان ہے. انشاءاللہ مشاورت اس پہ جاری ہے. انگو سے آگے جو علاقے ہیں وہاں بھی میڈیکل کیمپس لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے عافیت دی. یہ صرف میں اکیلے نہیں کر رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں. جو بھی اہل خیر ہمارے اس کام میں تعاون کرنا چاہیں, حصہ بٹانا چاہیں, ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم تو لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو چھوٹی موٹی جابس کے حوالے سے ہم رابطے میں ہیں مختلف این جی اوز کے ساتھ. مختلف جو بڑے بڑے دفاتر ہیں اسلام آباد میں, بڑے بڑے جو اپروچز والی جگہ ہیں جہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ ویکنسیز ہیں, یا گورنمنٹ کی جو ویکنسیز آتی ہیں, انشاءاللہ آپ نے باہر دیکھا ہوگا 1 مہینے تک ہمارا آفس بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ باقاعدہ ڈیسک ہو, ہمارا سٹاف بیٹھا ہو, لوگوں کو گائیڈ لائن دے. کہیں پہ سرکاری جابز آتی ہے اس کے بارے میں بتانا, کہیں پہ ہمیں راشن کی تقسیم کے حوالے سے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ کرنا, پانی کے حوالے سے ہے. تو یہ ایک اوپن فورم ہے. انشاءاللہ یہ کام ہمارا بڑی تیزی سے آپ کو نظر بھی آئے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید باتیں بھی ہوں گی, ہمارے انٹرویوز بھی ہوتے رہیں گے. لاسٹ میں آپ ضلع ہنگو کے عوام جن کا تعلق کھٹک قبائل سے ہے, جن کا تعلق افریدی قبائل سے ہے, جن کا تعلق اورکزئی کے مختلف قبائل سے ہے, جن کا تعلق بنگش قبائل سے ہے, جن کا تعلق پراچا قبائل ٹرائب سے ہے, یعنی تودکا سے لے کر جزارہ تک اور ڈبوری سے لے کر قریز تک اور نیچے جو علاقے ہیں ہمارے, یہاں تک جو عوام ہے 18 سال سے لے کے 90 سال کے, ان کے وہ آپ کے کیا پیغام آپ کنوے کریں گے اپنی ذات کے آج حوالے آپ سے؟ بڑا مشکل میں اور بڑے سخت سخت سوالات کر رہے ہیں. میں تو اس فیلڈ کا نیا بندہ ہوں, تو مجھ سے تو آپ کو گزارا کرنا چاہیے تھا. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا ایک ہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے ہماری شناخت پاکستان, ہمیں اپنے اختلافات کو بلانا ہے. ہم نے ہر اپنے اس شہری کو, اپنے بھائی کو, وہ جس حیثیت میں ہے, جہاں سے بھی اس کا تعلق ہے, جس قوم سے ہے, اس کو عزت دینی ہے. تیسری چیز اہم کہ اللہ ایک موقع دے رہا ہے. پلیز 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 میں ایک ریکویسٹ آپ سب سے کر رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ تمام اختلافات بلا کے اپنے علاقے کا اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں, اور جو آپ کو آئینی حق ملنے والا ہے یا ملے گا آپ اس کا جائز استعمال کریں. آپ پھر دیکھیں کہ اس ملک میں اور اس علاقے میں کیسے خوشحالی کی
اور کیسے امن کی اور کیسے محبت اور اتفاق کی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ پاک بس ہماری حفاظت کرے اپنے علاقے کی، ملک کی، اور ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے حافظ عبدالہادی اورگزئی صاحب، نئے اور متحرک قسم کے سیاسی رہنما اور کارکن، اور سماجی خدمات کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ انہوں نے سیاست میں آنے کے اپنے مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ ہنگو اور اورکزئی کے عوام کیوں مشکلات سے دوچار ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور یہ آئندہ عام الیکشن میں انتخاب لڑنے کے بعد، کامیابی کے بعد، بہت اچھے منصوبہ جات کے ذریعے علاقے کی تقدیر بدلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو اپنا پیغام دیا ہے۔ آپ ان کے خیالات سے کس حد تک متفق ہیں؟ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔